لارنس بشنوئی نے کسی عدالت میں درخواست کیوں نہیں دی ضمانت کی یا بریت کی؟ اس وقت وہ جیل کا بادشاہ ہے. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود داؤد ابراہیم کو گھٹنوں پہ ہاتھ لگا کے پیسے دے کے آئیں. پاکستان سے ایک اگر شوٹر اجرتی قاتل وہاں گیا تھا تو وہاں سے 100 یہاں آئے ہیں. سر اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ بیک فٹ پہ پوری کی پوری گورنمنٹ ہے یا کچھ چند شکلیں ایسی ہیں کہ جو اس کی ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کوئی اسٹیٹک چیز مرتبان میں رکھی ہوئی نہیں ہے کہ جسے آپ کہیں گے یہ مرتبان میں حکومت رکھی ہوئی ہے. حکومت وہاں ایک ایک ریاست جو ہے نا بھارت کی، اوورال ریاست چھوڑ دیں جو صوبائی ریاستیں، جو ریاست ہے وہ ہمارے پورے پاکستان سے بڑی ریاست ہے. ٹھیک ہے، ان کی ریاستیں بڑی بڑی ہیں. ہر ریاست کی حکومت ہے، ایک وفاق کی حکومت ہے، ایک لوک سبھا ہے، ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، ایک پولیس کمشنریٹ ہے، پھر آئی جی ہے، پھر ڈی آئی جی ہے. پوری ہرارکی ہے. اس پوری ہرارکی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحفظ دے ہر شخص کو. دیکھیں، راجستھان میں ایک قتل ہوتا ہے، ایک باندرا میں ہوتا ہے، ایک ممبئی میں ہوتا ہے، ایک دہلی میں ہوتا ہے، ایک امریکہ میں ہو رہا ہے، کینیڈا میں ہو رہا ہے. بھائی انہوں نے تو پوری راجدھانی پوری دنیا کو بنا لیا ہے اس گروہ نے، گینگ نے. اگر درست ہے بات یہ جو اب تک ان پہ الزامات ہی ہیں نا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو ملزم گرفتار ہوتا ہے، جیل جاتا ہے، اس کی سب سے پہلی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو بچانا، رہا کروانا، رہائی. آج تک 10 سال میں لارنس بشنوئی نے کسی عدالت میں درخواست کیوں نہیں دی ضمانت کی یا بریت کی؟ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ کہ کوئی نہ کوئی تو اس کو اندر کوئی گڑلا ماحول مل رہا اس وجہ کو سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی ذمہ دار کون ہے. جہاں جہاں واقعات ہو رہے ہیں ان تمام واقعات کی ضلعی حکومت، پولیس ہرارکی، کمشنر سے لے کے آئی جی تک، آئی جی سے کانسٹیبل تک، سب ذمہ دار ہیں. وہاں اور بھی اچھا نظام ہے ہماری نسبت، پاکستان کی نسبت. اس نظام کو کھوکھلا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس نظام کی حیثیت، وقت، اہمیت ختم کیوں ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دانستہ ایک گروہ کو استعمال کر کے دوسرے گروہ کو مروایا جا رہا ہو کہ آپ کہیں اچھا ہے یہ جیل سے بیٹھ کے آپریٹ کرتا رہے، اس کے خلاف ثبوت کوئی نہیں آئے گا، نہ کوئی مدعی پیش ہونا، نہ اتنا سخت بڑا آدمی ہے، خطرناک ہے، نہ گواہ آنا، نہ کوئی مدعی کھڑا ہوگا، تو ہم اس کے ذریعے فلاں فلاں جو ہے نا ٹارگٹ کر کے ان کو ختم کروا دیں تاکہ جب یہ باہر آئے اس کو الیکشن لڑوائیں، پھر اس کے بعد اس کو سیاستدان بنا دیں، جو کچھ بھی کریں، لیکن اس سے پہلے جو ہے ہمارے مطلوبہ ٹارگٹس جو ہیں وہ ہم اچیو کر لیں. یہ بھی ایک کانسپریسی تھیوری ہے. یہ کانسپریسی تھیوری ہے. یہ کانسپریسی تھیوری جو ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے، میرا اپنا ہنچ ہے، یہ خیال ہے میرا کہ یہ کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے اور اس تھیوری کے تحت جو ہے نا وہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. سر ہم لوگ سلمان خان کی بات کرتے ہیں. ابھی آپ نے وہ کہا کہ کالا ہرن، آپ نے اس کی پوری ڈیٹیل دی ہمیں. تو اب اگر ہم کالے ہرن سے ہم لوگ باہر نکلیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلمان خان کے پیچھے کیوں پڑی ہے ادھر کی گورنمنٹ، یا یہ بشنوئی گینگ کیوں ہے؟ اور بھائی ایک ہوتا ہے کسی کا آئیڈیل ہونا ہے. لوگ کہتے ہیں عمران خان ہمارا آئیڈیل ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بطور کریکٹر ہے، وہ تو بطور سیاستدان ہے، بطور پرائم منسٹر ہمارا آئیڈیل ہے نا. ایک پنجابی کی مثال ہے موڈا مار کے ساتھ ملنا. جب لارنس بشنوئی ڈائریکٹ ٹارگٹ کرے گا اور دعویٰ بھی کرے گا کہ میں نے کیا، اعلان کرے گا، اعلان کہے گا نا، جب یہ کہے گا کہ میں نے سلمان خان کو ہٹ کیا تو اس کے ہم پلہ آ گیا. دنیا بھر میں مقبولیت، انٹرنیشنل جو ہے نا مقبولیت، وہ سلمان خان کی وجہ سے بنی ہے، لارنس بشنوئی کی. اس کو تو مفت میں پبلسٹی مل گئی، لیڈ سٹوری چھپی بھارتی اور بین الاقوامی میڈیا میں. پاکستان میں لیڈ سٹوری چھپتی رہی کہ سلمان خان گھر پہ حملہ ہو گیا. پاکستان کے میڈیا نے، ہر الیکٹرانک نے، پرنٹ نے، سوشل ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک دیکھا نہیں آپ نے کتنی بھرمار تھی. تو اسے ہو سکتا ہے کہ یہ شوق چرایا ہو کہ میں ایک نامور شخص بن جاؤں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھارت کا بادشاہ بنانا چاہتا ہے. اس وقت وہ جیل کا بادشاہ ہے. وہ باہر آئے گا تو بھارت کا بادشاہ بنے گا. تو بھارت کا بادشاہ بننے کے لیے سب سے آسان کام یہ ہے کہ وہ شاہ رخ خان کا ہم اثر بن جائے، ہم پلہ ہو،
اس کے قد کے برابر کھڑا ہو اور لوگ یہ بھی کہیں یار اس نے سلمان خان کے گھر پہ حملہ کیا تھا, اس نے جو ہے بابا صدیقی قتل کیا تھا, سدھو موسیٰ بھی اس نے مارا. جس شخص کے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑ کے آپ کی اہمیت میں اضافہ کرے وہ ایڈونچرزم ہوتا ہے. سر اب ایک انڈیا میں ایک بہت بڑا نام 90s کی دہائی میں داؤد ابراہیم, جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا, تو کیا یہ لارنس بشنوئی داؤد ابراہیم سے بڑی پرسنالٹی بن چکے ہیں؟ داؤد ابراہیم پہلے الزام لگا کراچی میں, پاکستان نے تردید کر دی, وضاحت کر دی ہمارا کوئی تعلق نہیں. وہ دبئی چلا گیا, انہوں کا دبئی میں اس کا بہت بڑا ہوٹل ہے, 8-10 منزلہ 12 منزلہ ہوٹل ہے. دبئی میں نئے قوانین رائج ہو گئے. وہ کسی انجان شخص کو جو کسی دوسرے ملک کو مطلوب ہو, اشتہاری ہو یا نہ ہو, اسے وہاں رہائش کی اقامت کی اجازت نہیں دیتے. سختی ہو گئی. اس کے بعد سے داؤد ابراہیم لاپتہ ہے. داؤد ابراہیم کا سارا کاروبار بھارت میں بالخصوص اور بمبئی میں بالعموم اس کی بہن حسینہ پارکر چلاتی تھی. حسینہ پارکر فوت ہو گئی, اس کے بچے بھارت چھوڑ گئے. حسینہ کے, داؤد کے بچے پہلے ہی باہر تھے. حسینہ کے بعد یہ خیال تھا ممبئی کے کرتا دھرتاؤں کو کہ داؤد ابراہیم کی جگہ خالی ہے. داؤد ابراہیم کے جو چھوٹا راجن اور شکیل اس کے دست و بازو تھے, ان کو اس سے مخالف کر لیا گیا, اس کے خلاف کر دیا. شکیل بھی خلاف ہو گیا, پہلے راجن کو کیا, چھوٹے راجن کو, پھر شکیل کو کر دیا. ان دونوں کے خلاف ہونے کے بعد کوشش یہ کی گئی کہ یہ مخبری کریں داؤد ابراہیم کی. 2 شوٹر پکڑتی ہے بمبئی پولیس. انرتھ ہو جاتا ہے کہ وہ داؤد ابراہیم کو مارنے آئے تھے, ان کی سپاری لی گئی تھی. وہ داؤد ابراہیم تک رسائی نہیں کر, داؤد ابراہیم تھا ہی نہیں انڈیا میں. وہ آیا کسی کام کے سلسلے میں یا کہیں عدالت میں کسی مسئلے میں, کوئی کاروباری معاملہ تھا, وہ آیا بمبئی خفیہ طریقے سے آیا. واپس جاتے ہوئے اس پہ حملہ کرنا تھا انہوں نے, اس سے پہلے پکڑے گئے. داؤد ابراہیم کے بارے میں وہاں کے جو اس طرح کے چھوٹے گینگ تھے نا, ان کا خیال تھا کہ ہم اس کی جگہ لے لیں گے. اور جس طرح لوگ گھر سے جا کے سو کارڈ مبینہ طور پہ بھتہ اس کو خود جیب میں ڈالتے ہیں, اور کئی ایسے بڑے بڑے ادارے, امیر کبیر ادارے, تجارتی مراکز, وہ صاحب حیثیت جو ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود داؤد ابراہیم کو گھٹنوں پہ ہاتھ لگا کے پیسے دے کے آئیں, تو اس طرح کی ہمیں حیثیت حاصل ہو جائے. یہ کچھ گروہ کی, کچھ گینگز کی یہ خواہش تھی, لیکن یہ خواہش دم توڑ گئی. اب اس خواہش نے کروٹ لی ہے بشنوئی کے شکل میں. لارنس بشنوئی یہ چاہتا ہے کہ داؤد ابراہیم کا, اسے ڈی کمپنی کہتے تھے داؤد کے اس نیٹ ورک کو, لارنس بشنوئی نے ایک ایسا نیٹ ورک بنایا ہے, ایسا نیٹ ورک بنایا ہے جو داؤد ابراہیم کے لیول کا ہے. اس سے بڑا تو ابھی نہیں ہوا لیکن اس کے لیول کا ہے. اس نیٹ ورک میں بھارت کا ایک پلان تھا بہت خفیہ, بعد میں اناؤنس ہوا. پہلے پلان ڈیجیٹل بھارت. ڈیجیٹل بھارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس ٹیبل پہ ہلکی سی انگلی لگائیں گے تو 100 جگہ یہ انگلی نوک کر رہی ہوگی. یہ بھارت ڈیجیٹل ہے. اس بھارت ڈیجیٹل کو میں بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں, سارا کا سارا کاپی کر لیا بشنوئی نے, اور جیل میں اس کے پیرلر ایک چھوٹا سسٹم نافذ کیا ہے جس کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ اسی طریقے پہ وہ بھارت کا بادشاہ بن جائے جیسا جیل کا بادشاہ ہے. یہ پورے نیٹ ورک کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتا ہے بھارت میں, بھارت سے باہر. اب جب یہ ایک فلم اناؤنس کی ہے, ایک پروڈکشن ہاؤس نے ایک ڈیجیٹل فلم, ویب فلم اناؤنس کی ہے جو اس کے بچپن سے لے کے لارنس جب گیا پڑھنے, لارنس اسکول پڑھنے گیا, اس کا نام لارنس پڑھ گیا. بچپن میں امیر تھا, باپ اس کا کانسٹیبل تھا, اس کا جو ہے بشنوئی کا کانسٹیبل تھا, لیکن ریٹائرمنٹ کے فوری بعد اس نے اس طرح کی
کاشتکاری کی، ایگریکلچرسٹ بن گیا. اس طرح کی کاشتکاری کی کہ 113 ایکڑ صرف اس نے اپنے بیٹے لارنس کے نام پہ کی ہے. 113 ایکڑ اراضی جو بالکل مین شاہراہ پہ ہے وہ اس کو دی. اتنا امیر تھا. تو اس نے فیصلہ، اس کا پیسہ سب کچھ اس کے پاس تھا، فیصلہ اس نے کرنا تھا. اب جو فلم بن رہی ہے نا، اس فلم میں اس نے کوشش کی ہے، یہ فلم سازوں نے، ہدایت کاروں نے، کہ وہ پہلے دن سے لے کے اس کی پیدائش سے لے کے اور آج تک کے سارے واقعات کو فلمائیں، اور اس کی فلم سازی میں جو رول، جو معاملات، جو ایکوپمنٹس استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے وہی ہیں جو اس کی جو گینگ ہے اس کی ڈیجیٹل سسٹم میں نافذ کیے گئے ہیں، اور اسی کے ذریعے یہ ریپلیکیٹ ہوں گے اور امپلیمنٹ بھی ہوں گے. یہ پلان جو بن رہا ہے نا، یہ بھارت کے کس اس پہ بن رہا ہے؟ حکومت کی سرپرستی ہے، کسی ایجنسی کی سرپرستی ہے، کوئی ادارہ اس کو چلا رہا ہے؟ یہ سارا کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے. امریکہ نے اور کینیڈا نے، 2 بڑے ممالک ہیں نا، ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نیٹ ورک ہمارے ملکوں کے لیے خطرناک ہے. پاکستان پہلے کہہ چکا ہے. پاکستان سے ایک اگر شوٹر اجرتی قاتل وہاں گیا تھا تو وہاں سے 100 یہاں آئے ہیں، اسی کے رو کے آئے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اس کرۂ ارض پہ. اگر اس طرح کے گینگ جن کی تفصیلات آ رہی ہیں، اگر وہ درست ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، اگر وہ درست ہیں تو ان سے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے، اور اگر نہ بنایا تو خطرے کے بادل منڈلاتے رہیں گے. تو جی ناظرین، آپ نے سینئر انالسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب کی آپ نے ساری بات سنی، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان موسیٰ بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.